ایسے ویسوں کے جال میں آنے والی نہیں ہے کہ اتنی کمزور ہو کہ جو بھی کہے اس کے پیچھے چلی جائے، نہ، بلکہ بہت مضبوط ہتھ کنڈے اپنانے پڑتے ہیں بھائی، بہت مضبوط ہتھ کنڈے اپنانے پڑتے ہیں اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کو۔ چنانچہ ہر دور میں شیطان کا یہ کام رہا ہے، چاہے وہ قوم نوح رہی ہو کہ اس قوم کے دل میں، اس قوم کے جو بزرگ تھے ان بزرگوں کی محبت اور عقیدت کو راسخ کیا شیطان نے ان کے دلوں میں، اور مکمل طور پر ان کی محبت بھر دی کوٹ کوٹ کر کے۔ ہاں، تب شیطان نے ان سے کہا دیکھو ان کو تم اپنا بزرگ مانتے ہو، رہنما مانتے ہو، بہت بڑا مانتے ہو، اب یہ لوگ جو تھے بڑے صالح اور بزرگ لوگ تھے، یہ لوگ یہاں بیٹھتے تھے، اب یہاں کوئی نشانی رکھو، نشانی رکھوا دی۔ پھر ایک زمانہ گزر گیا، ان کی نسلیں آئیں، تو شیطان نے کہا دیکھو یہ جو نشانی پتھر کی رکھی ہوئی ہے یہ تمہارے بزرگ اس شکل و صورت کے تھے، اب کیا کرو ان کی شکل و صورت ان پتھروں سے بناؤ۔ چنانچہ ان نسلوں نے پتھروں سے شکل و صورت بنانی۔ اب جب پتھروں سے شکل و صورت بنا، بولے پوجنا نہیں، بلکہ اسے رہنے دو، رہنے چھوڑ دیا۔ پھر ایک نسل گزری، دوسری نسل آئی، تیسری نسل آئی، تو شیطان نے کہا یہ جو تمہارے باپ دادے تھے یہ ان کی پوجا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے سب کچھ کرتے تھے، وہ تیسری نسل جاہل، انہوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اس طرح سے قوم نوح ان قبروں اور ان مورتیوں کے پوجے کے اندر پڑی۔ صحیح بخاری اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، لا تذرن آلہتکم، ہاں، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق نصرا۔ تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ حال بیان کیا کہ وہ کہتے تھے، جب نبی نے کہا یہ تم کیا پوج رہے ہو، یہ سب بری باتیں، انہوں نے کہا دیکھنا اپنے معبودوں کو نہ بھولنا، نہ ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق کو، یعنی یہ جو 5 پنجتن پاک ہیں ان کا دامن نہ چھوڑیو، یہ بہت نیک لوگ تھے، بڑے صالح لوگ تھے، ان کی پوجا کرو۔ چنانچہ وہ پوجنے لگے۔ تو پہلے عقیدت و محبت کے اندر شیطان غلو کرواتا ہے، اسی لیے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس امت کے حکیم تھے، حکیم الامت تھے، انہوں نے اپنی امت کو کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا کہ لا تغلو فی دینکم، اے لوگو اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، ہاں، ایاکم والغلو، اے میری امت کے لوگو غلو کرنے سے بچنا، اس لیے فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اسی دین کے اندر اور اپنے بزرگوں کے صالحین کے اندر غلو کر کے گمراہ ہو گئے، تم غلو نہ کرنا۔ لیکن شیطان نے ایسے کچھ لوگوں کو چنا، منتخب کیا جو امت کے بڑے سرخیل کہلانے جائے لگے، مفکر ملت ہیں، یہ مجاہد ملت ہیں، یہ شیخ الاسلام ہیں، یہ زبدۃ الاماثل ہیں، یہ بہت بڑے حضرت ہیں، یہ بہت بڑے ادیب ہیں، یہ بہت بڑے رائٹر ہیں، یہ بہت بڑے عربی میں تقریر کرنے والے ہیں، یہ بہت بڑے جو ہے ایک ادارے کے مؤسس اور بانی اور بہت بڑے محتمم اور بہت بڑے جو ہے وہ ہیں۔ اس طرح کی عقیدت و محبت ایسے لوگوں کو چنا اور ایسے لوگوں کے قلموں پہ بیٹھ کر ان کے بزرگوں کے بارے میں اس طرح کے عقیدے بنائے گئے، اور یہ تو بہت معمولی عقیدہ ہے، آؤ میں بھی بتاتا ہوں۔ چنانچہ یہ تو ان کی فضیلت ہے، کن کی؟ تبلیغی جماعت کے جو مؤسس اور بانی ہیں، جنہوں نے تبلیغی جماعت کو بنایا ہے نا، یہ ان کے باپ کی فضیلت ہے کہ ان کے جنازے پر کسی صاحب علم کو ادراک ہوا کہ حضور کھڑے ہوئے ہیں، اور یہی عقیدہ احمد رضا خان صاحب کے بارے میں علماء بریلوی بھی رکھتے ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا نہیں ہے صوفی اور برہمن اور صوفی اور شیطان اور صوفیزم اور اسلام کے اس میں نے وہ حوالہ بھی تو دیا ہے، یاد کریں کہ میں نے بتایا کہ ایک شام کے رہنے والے نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار کر رہے ہیں، تو پوچھا حضور کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو کہا کہ ایک احمد رضا خان مر گیا ہے وہاں پہ ہندوستان کے اندر، ہم اس کے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہ شامی جو تھا، شام افریقی تھا یا شام کا تھا، المہم ذہن میں نہیں آ رہا میرے، تو اس نے سفر کیا باقاعدے، وہ تاریخ نوٹ کی اور ہندوستان کا سفر کیا اور ہندوستان گیا اور وہاں پوچھا کہ اس نام کا آدمی کون ہے؟ کہا گیا بریلی شریف میں، تو بریلی گیا، وہاں معلوم کیا تو کہا جس رات اس نے خواب دیکھا تھا اسی رات احمد رضا خان کا انتقال ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بولو ہو اتنے بڑے! تو دیکھیں ایک طرف وہ بھی حنفیت کا دعویٰ کر رہا ہے، بریلوی بھی، اور اپنے آپ کو مسلمان، اور حضور احمد رضا خان صاحب کے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں۔
خواب میں باقاعدہ دیکھا گیا، یہاں صرف یہاں خواب نہیں ہے، یہاں بالکل کھلی آنکھوں سے ادراک ہو رہا ہے، علم ہو رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں۔ اب کیا شبہ کی بات باقی رہے گی جناب؟ جب اتنے بڑے لوگ ہیں، اتنے بڑے متقی پرہیزگار کہ ان کی روحوں اور ان کے جنازوں کے انتظار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہیں، تو پھر جو یہ کام کریں گے وہ کام اچھا ہی تو ہوگا، کیونکہ حضور اچھے ہی لوگوں کا انتظار کریں گے، جنتی لوگوں کا، بدبختوں کا، بدعقیدوں کا تھوڑی۔ تو یہ عقیدہ بتلایا گیا کہ اب یہ جو کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے چلو اور آئیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ تو باپ کا حال، گرو رہ گئے، چیلا شکر ہو گئے، یہ تو باپ ہیں۔ بیٹے کا حال سنو، بیٹا بچپن میں کیا کرتا تھا؟ یعنی بیٹے سے میری مراد مولانا الیاس صاحب ہیں جو تبلیغی جماعت کے بانی ہیں، اور میرے تبلیغی بھائیوں، میرے تبلیغی دوستو، میں یہ کوئی گپ نہیں ہانک رہا ہوں، یہ تمہاری کتابوں میں یہ گپ لکھے ہوئے ہیں، پڑھو۔ ہم یہی دعوت دیتے ہیں کہ میرے بھائیوں، آنکھوں کے اوپر جو عقیدت و محبت کی جو پٹیاں تم نے لگائی ہیں، یہ عقیدت و محبت کا چشمہ ایک کنارے رکھ کے ذرا کبھی کبھی ان کتابوں سے بھی گزرو، جو اس دور کے مفکر ملت کہلانے والے ابو الحسن ندوی کی کتاب ہے یہ۔ ابو الحسن ندوی نے لکھی ہے یہ کتاب، اور جا کر کے ندوے کے اندر، لکھنؤ کے اندر اس سے پوچھو کہ یہ کون سا عقیدہ ہے اور یہ کون سا دین، کون سا اسلام ہے جس کی تم خدمت کر رہے ہو، اور کس طرح۔ اور میں نے شروع میں بتلایا ہے کہ اعمال کو، ایمان کو برباد کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا دھماکے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک وائر کھینچ لو، یہ پوری روشنی غائب ہو جائے گی۔ بین ہی اسی طرح سے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر کچھ ایسی معمولی دو ٹوک کے ایسے الفاظ ہیں جن کا ایمان آپ نہ رکھیں تو آپ کافر ہو جائیں۔ آپ سب نمازیں، روزے، حج، زکات سب کچھ کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ آخرت کا انکار کر دیں، کافر ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ آپ کی نمازیں، آپ کے تقوی، آپ کے ورع، آپ کے زہد، آپ کے تمام سب چیزیں کام آ سکتی ہیں؟ آپ ہمیں بتائیں۔ اور سنیں، یہی مولانا ابو الحسن صاحب ندوی ہیں، اس دور کے مفکر، اور یہ کہتے ہیں کہ امی بھی جو تھیں یہ مولانا الیاس صاحب کی والدہ تھی۔ امی بھی مولانا پر بہت شفیق تھیں، فرمایا تھیں کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ یہ اختر، یہ تو سے اختر نہیں ہے، ہو گئے یہ بعد میں، یہ تے سے اختر، سمجھ رہے ہیں؟ ان کا تاریخی نام محمد الیاس نہیں تھا، ان کا اختر نام تھا، پھر ان کو بعد میں جو ہے محمد الیاس رکھا گیا۔ ان کا پہلے نام اختر تھا، اور بعد میں پہلے تے سے اختر تھے اور بعد میں تو سے اختر ہو گئے۔ یہ پوری امت کے لیے خطرناک، بہت زیادہ خطرناک، سمجھ رہے ہیں؟ تو چنانچہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ ماشاءاللہ، امی جان صحابہ کو دیکھی تھی؟ اے بھائی، ایک آدمی خوشبو جانے، خوشبو جانتا ہو جبھی تو وہ خوشبو کی پرکھ رکھے گا۔ اب ایک آدمی کو خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلے، وہ خوشبو جانتا ہی نہیں، تو یہ بتاؤ اسے خوشبو کا کچھ پتہ ہوگا؟ ایک مثال مجھے لکھنؤ کی یاد آ گئی ہے نا، یہ لکھنؤ کی بات ہے اس لیے لکھنؤ کی یاد آ گئی مجھے۔ لکھنؤ کے مشہور ہے لکھنؤ میں، ہے نا، لکھنؤ کا واقعہ ہے کہ کوئی ایک آدمی عطر فروشوں کے محلے سے گزرا، عطر فروشوں کے محلے سے گزرا اور بے ہوش ہو گیا جناب عالی۔ اب بے ہوش ہو گیا، بڑے بڑے حکیم اطباء آئے ہوش میں لانے کے لیے، کوئی ہوش ہی نہیں آ رہا۔ گھر جاتے ہوئے اسے زیادہ دیر ہو گئی، چنانچہ اسی کے گھر کے کچھ لوگ آئے، دیکھے بھئی کہاں گیا ہمارا بھائی، ہمارا باپ بیٹا، کوئی بھی رہا ہو، کہاں گیا؟ ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہوا۔ لوگوں نے جب گھٹا لگایا وہ بھی کیوں بے ہوش، تو دیکھا، کہا یہ بے ہوش ہے۔ ایک آدمی دوڑا گیا گھر اور کچھ لایا اور اس کی ناک کے اوپر رکھا، فوراً ہوش آ گیا، وہ ہوش میں آ گیا، اور اس کو ہوش آ گیا اور فوراً اس کو لے کر کے گھر جانے لگے۔ تو جو حکیم اور ڈاکٹر تھے انہوں نے کہا بھائی میرے، ہم نے تو لاکھیں دوائیں کر ڈالی، اس کو تو ہوش ہی نہیں آیا، اب ہماری حکمت تو فیل ہو گئی، یہ تم نے تو معمولی سی حکمت لگائی، پتہ نہیں کیا اس کی ناک پہ آ کے رکھا اور یہ جو ہے فوراً ہوش میں آ گیا، تو یہ کون سی دوا ہے ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہم اپنے حکمت کی کتابوں میں اس کو بھی تحریر کریں۔ تو اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، جانے دیں، یہ آپ کے مطلب کی نہیں ہے۔ بولے نہیں، ہم کو بتلائیں بھائی کون سی بات ہے۔ بہرحال بڑی سفارش کے بعد میں اس آدمی نے کہا دیکھو ہم ذات کے بھنگی ہیں، ذات کے بھنگی ہیں، اور بھنگیوں کا آج یہ جو ہے فلش ٹائپ کے سنڈاس روم بنے ہوئے ہیں، آج بھی دیہاتوں میں بہت ساری جگہوں پر جو ہے باقاعدہ کھڈیاں بنی ہوتی ہیں، گھروں میں باقاعدہ پیخانے بنے ہوتے ہیں، پردہ نشین عورتیں اسی میں پیخانے کرتی ہیں، جو صبح